اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ۔ آج حاضر ہوں اپنے دوسرے لیکچر اوشا کے دوسرے لیکچر کے ساتھ۔ اوشا کا جو ہم نے اسٹینڈرڈ سیفٹی کورس شروع کیا تھا، آج اس کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے کہ سیفٹی کے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کیا ہوتے ہیں، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، مختلف سیفٹی اکوپمنٹس کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد فائر جو سب سے اہم ترین ٹاپک ہے اس کو پڑھیں گے، اور لاسٹ میں پھر مینول ہینڈلنگ کے کس طرح ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم مینول ہینڈلنگ اس کی کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا ترکیبیں ریکوائرڈ ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم تفصیل سے یہ سارے ٹاپکس پڑھیں گے۔ تو آئے چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کیا کیا ہے۔ مختلف ٹائپس پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم مختلف نقصانات اور حادثات سے بچ سکیں۔ اس میں ٹائپس آف پی پیز ڈسکسڈ، ہیئرنگ، سائٹ، فوٹ، ریسپیریٹری، ہیڈ، ہینڈ، یہ مختلف جو انسانی اعضاء ہیں، جو ہیومن باڈی پارٹس ہیں، تو اس کی الگ الگ اس کی پی پی ایز ریکوائرڈ ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں آئز کے جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کن کن نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر استعمال نہ کر لے تو کن کن نقصانات کا سامنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پی پیز استعمال نہ کر لے تو ڈیمیج فرام کیمیکل سپلیش، کوئی جو کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی چیز بوائل ہو کے آپ کے جسم یا آپ کی آنکھوں پہ لگ سکتی ہے، تو اس سے آپ کی نظر اور اس سے آپ کی آئز جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ ڈسٹ اینڈ پروجیکٹائل، وہ کوئی ڈسٹ ہو، کوئی پروجیکٹائل آبجیکٹ ہو جو فریلی یہ ایئر میں فلائی کرتے ہوں، اور وہ آ کے آپ کے آنکھ کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نظر اور آپ کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انسانی جسم میں سب سے جو سینسیٹیو آرگن ہے وہ آئز ہے، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ اگر معمولی سا بھی کوئی چیز اس کے ساتھ ٹکرا جائے تو انسان بڑے حادثے کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو اویلیبل پی پیز ہے وہ گوگلس ہیں، وہ جو بڑے اینک ہوتے ہیں جس کے ارد گرد کوئی چیز ایسے لگی ہوتی ہے کہ کوئی فلائنگ آبجیکٹ یا کوئی ڈسٹ آپ کی آنکھ میں کسی بھی طریقے سے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ عام گلاسز کے بنسبت بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب یہ لوگ نہاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ گوگلز یہ پہنتے ہیں، جو مطلب سوئمنگ کرتے ہیں جو لوگ تیرتے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں پانی نہ جائے تو اس کے لیے ڈیورنگ دی سوئمنگ وہ یہ گوگلز استعمال کرتے ہیں۔ گلاسز ہم یوز کرتے ہیں، شیلڈ یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ویلڈ کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کے ہارڈ ورک کر رہا ہے اور اس سے کوئی فلیم وہ نکل آ رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے شیلڈ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ اس سے آپ کی پوری فیس وہ کور ہو جائے، وہ پروٹیکٹ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہیڈ کے ساتھ جو ریلیٹڈ پی پی ایز ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہم اس کو بھی پڑھیں گے کہ ہیڈ کی پی پی ایز استعمال کرتے ہوئے ہم کن کن نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ امپیکٹ فرام فالنگ اور فلائنگ آبجیکٹس، اگر کوئی تیرتی ہوئی چیز، ہوا میں تیرتی ہوئی چیز آپ کے سر پہ لگ جائے تو اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ رسک آف بمپنگ ہیڈ، آپ کی سر کسی چیز کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے۔ ہیئر انٹیلجنمنٹ، یہ ایسے ہے کہ آپ کی بال کسی موویبل مشین پارٹس کے درمیان آ جائیں تو وہ ہیئر انٹیلجنمنٹ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مشین ایسا ہے کہ وہ اس کی موونگ پارٹس ہے، مشین تو ظاہری بات ہے کہ
وہ اس میں مختلف موونگ پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ جو ہے وہ ایک ویل دوسرے ویل کے ساتھ ٹکراتی ہے اور مشین اس سے چلتا ہے, کام چلاتا ہے. تو اگر اسی وہ جو گیئرز ہے, وہ جو ویل ہے, ایک ویل اور دوسری ویل یا ایک پلی اور دوسری پلی کے درمیان آپ کی کپڑے, آپ کے ہیئر اگر بڑے ہیں تو وہ اس کے درمیان آ سکتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کو ہیڈ انجری آ سکتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ ہیلمٹ پہن لیں. آپ کی جو کلاتھس ہے وہ ایسے ہو کہ وہ لوز نہ ہو, کہ مطلب ایک مشین ایسے ہے کہ اس کے ساتھ ہوا بہت زیادہ ہے اور وہ ہوا آپ کے کپڑوں کو کھینچ کے آپ کو اس مشین کے اندر کہیں گھسیٹ نہ لے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ پینٹ شرٹ یوز کر لے کے اس کی جو کپڑے ہیں وہ پینٹ کے اندر ہوتے ہیں, جو اس کی وجہ سے آپ مشین کے موویبل پارٹس کے درمیان نہیں پھنس سکتے. اسی طرح بریتھنگ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس مختلف اس کے حادثات رونما ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ڈسٹ بہت زیادہ ہے, ویپرز ہے, گیسز ہے, اور وہاں پہ یہ چیزیں جس سے بہت بڑے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, کیونکہ بریتھنگ سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کینسر, جو انٹسٹائن کینسر ہے, یہ لنگ کینسر ہے, یا بریتھنگ سے ریلیٹڈ جو ریسپائریٹری سسٹم ہے ہمارے, اس سے وہ کافی افیکٹ ہو سکتا ہے, ہمارے لنگس پہ برے اثرات پڑ سکتے ہیں اگر ہم مختلف گیسز اور ویپرز اور یہ اس طرح کے ڈسٹ کو انہیل کر لیں. تو ہمارا ریسپائریٹری سسٹم جو ہمارے منہ اور ناک سے شروع ہو کے ہمارے لنگس تک جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں, سارے پارٹس ہمارے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم ماسک یوز کر لیں, اور وہ جو ایگزاسٹ فین والا ماسک ہوتا ہے, سمپل ماسک ہوتا ہے. دیکھیے یہ ماسک جو ہے یہ اگر مثال کے طور پر فلو, نزلہ, زکام, یہ ایسی چیزیں جو وائرل ڈیزیز ہے, تو اسی کے دوران بھی اگر آپ ماسک پہن لیں تو آپ کافی وائرل ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. آپ دوسروں کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں اور خود بھی آپ بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے کو فلو, نزلہ, زکام اس طرح کی کوئی چیز ہے اور وہ ماسک یوز کر لے, تو کم از کم وہ وائرس جو ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچ سکتی. تو ماسک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ بازار میں جاتے ہیں تو بھی ماسک پہن لیں, کیونکہ پاکستان میں تو اسپیشلی بہت زیادہ ڈسٹ ہوتا ہے سڑکوں پہ, اور پھر دھوئیں بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں مختلف گاڑیوں سے اور مختلف کارخانوں سے, جو آپ انہیل کر کے آپ کو مختلف بیماریوں سے آپ اس سے لاحق ہو سکتی ہے, وہ بیماری آپ کو لاحق ہو سکتی ہے. تو اس کے سے بچنے کے لیے ہم مختلف قسم کے ماسک یوز کر لیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہینڈز اینڈ آرمز. تو یہ ہینڈز اینڈ آرمز سے ریلیٹڈ کچھ ایسی حادثات ہیں جو ہم پی پی ایز استعمال کرتے ہوئے اس سے بچ سکتے ہیں. اگر استعمال نہ کر لیں تو کن کن حادثات سے ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں. ایبریشنز کہتے ہیں ایسی زخم جس سے خون نہ نکلتا ہو اور بہت زیادہ جو سافٹ ٹیشوز ہیں اس تک نہ پہنچے, لیکن معمولی سا زخم ہو اور اسے بلیڈنگ نہ ہو, تو اس کو ایبریشن کہتے ہیں. کٹس تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب ایسے کہ اس کے ساتھ بلڈ بھی نکل لے, اور کوئی چیز, کوئی ہاتھ, کوئی فنگر, کوئی پاؤں اس طرح ٹوٹے کہ جس سے بلڈ بھی نکلے اور آپ کو بڑے حادثہ کا سامنا پیش آئے. اینڈ پنکچرز بھی از اے ٹائپ آف وونڈ. یہ بھی ایک زخم کا قسم ہے جس میں آپ کے سافٹ ٹیشوز بھی متاثر ہو سکتی ہے اور نیچے ہڈیوں تک وہ زخم چلی جاتی ہے اور اس سے بلیڈنگ بھی نکلتا ہے. تو یہ حادثات ہمارے ہینڈ اور آرمز کے ساتھ آ سکتی ہے. دوسری جو اس کی اگر ہم پی پی ایز کا خیال نہ کر لے اور ہینڈ اینڈ آرمز کے ساتھ ہمارے دوسری جو حادثہ اور جو دوسری نقصان پیش آ سکتی ہے وہ ایکسٹریم ٹیمپریچر ایکسپوجر ہے. ایکسٹریم ٹیمپریچر ایکسپوجر ایسا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہو تو بھی آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کسی نقصان کا
شکار ہو سکتی ہیں، اور اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو تو بھی آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارا جو یہ علاقہ ہے سکردو اور دوسری جو سیاچین کے ہمارے علاقے، وہاں پہ ہمارے جو آرمی کے نوجوان جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل ٹائپ آف ڈریس پہنتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ہر وقت مائنس میں چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے، اور آپ کہتے کہ ہاں کہ ہینڈز اور آرمز کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس کے لیے پھر وہ اسپیشل ٹائپ آف ڈریس استعمال کرنا پڑتا ہے کہ آپ مختلف نقصانات سے بچ سکیں۔ اسکن انفیکشن اینڈ ڈیزیز، اگر ہم PPEs کا خیال نہ کر لیں تو پھر ہم مختلف اسکن کے انفیکشن اور ڈیزیز سے کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور ہم اس کو مکس اپ کرتے ہیں، تو اس میں ہماری جو ہینڈز ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکل ہمارے ہاتھوں سے کے ساتھ مل کے ہمارے اسکن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امپیکٹ انجریز، مختلف قسم کے جو انجریز ہے وہ ہمارے ہینڈز اور آرمز کے ساتھ وہ آ سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم مختلف قسم کے گلوز یوز کر لیں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیگز اینڈ فیٹس، یہ بھی ہمارے پاس اس کی PPEs جو ہے وہ بوٹ ہے، اچھی کوالٹی کی بوٹ ہم اس کے لیے استعمال کر لیں کہ ہمارے لیگز اور فیٹ جو ہے وہ مختلف نقصانات سے بچ سکے، حادثات سے ہم بچ سکے، کیونکہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں یہ آپ کے کروڑوں روپے کے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے، آپ کے پاؤں سلامت ہیں، تو آپ کسی کام کرنے کے قابل بھی ہوں گے اور کسی جگہ جانے کے بھی آپ کیپیبل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ جو اگر ہم بوٹ یوز نہ کر لیں تو ہم کس نقصانات سے کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ویٹ کنڈیشنز اور سلپری سرفیسز، مثال کے طور پر آپ کے پاس بوٹ نہ ہوں تو ویٹ کنڈیشن اور سلپری سرفیسز جو ایسی فرش جہاں پہ وہ گیلی ہو تو آپ بہت آسانی سے اس پہ آپ گر سکتے ہیں، اور آپ کو مختلف قسم کے ہیڈ اور شولڈر انجری، آپ کے بیک پین، مختلف قسم کے آپ کے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اچھے بوٹ کا استعمال کر لیں تاکہ وہ سلپری نہ ہو۔ کیمیکل سپلیش، اگر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے اور وہ کوئی چیز جو ہے وہ بوائل کر رہا ہے اور اس سے ایک وہ پانی نکل آئے اور آپ کے پاؤں پہ لگ جائے تو آپ کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر بوٹ آپ نے استعمال کیا ہو، مضبوط بوٹ آپ نے پہنے ہو، تو آپ اس کیمیکل سپلیش سے آپ بچ سکتے ہیں۔ فالنگ آبجیکٹس، اگر کوئی چیز باری ہو اور وہ آپ کے پاؤں پہ گرے اور آپ نے بوٹ نہ پہنا ہو تو وہ بآسانی سے آپ کے پاؤں کے ناخن اور ساتھ میں آپ کے پاؤں کی انگلیوں اور پورے پاؤں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کٹس اینڈ پنکچرز، کوئی چیز ایسی ہو کہ اگر باری ہو تو وہ آپ کے پاؤں پہ گرنے سے آپ کے پاؤں کٹ بھی سکتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی وونڈز اور زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے قسم کے بوٹ کا استعمال کر لیں۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پھر فائر پروٹیکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔